إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تعریف اور تسبیح دے لائق اللہ تعالیٰ دی ذات پاک ہے جو ساری کائنات دا پروردگار ہے حاجت روا اور مشکل کشا ہے داتا و دستگیر ہے احکم الحاکمین ہے ارحم الراحمین ہے علی کل شیء قدیر ہے علیم بذات الصدور ہے اس ساری کائنات دے اس سارے نظام اللہ مالک الملک نے اپنی قدرت دے نال بنائے نے
بغیر کسی مددگار تو انہاں سارے نظاماں نوں اپنی حکمت دے نال چلا رہے ہے، اور ایک اک جھپکنے دی دیر تو پہلے انہاں سارے نظاماں نوں اس زمین دے تختے تو مٹا دین دی قدرت، طاقت اور ہمت رکھدا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد اور ثنا تھی بعد انگنت بے شمار بے حد و حساب لا تعداد کروڑاں ہا، یعنی ریت دے ذریعہ دی تعداد تھی زیادہ، درختاں دے پتیاں دی تعداد تھی زیادہ، سورج اور چند دیاں شعاں دی تعداد تھی زیادہ، کائنات تے جتنے پہاڑ نے سب پہاڑاں دے سنگریزیاں دی تعداد تھی زیادہ، آسمان تو اترنے والی بارش دے قطریاں دی تعداد تھی زیادہ۔ درود و سلام ہادی برحق فخر الرسل ہادی سبل امام القبلتین جد الحسن والحسین امام الانبیاء محبوب رب ارض و سما والی بطحا کانا قوب قوسین او ادنا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی روح اقدس تے اللہ پاک دی ذات نازل فرمان۔ برادران اسلام، رمضان دیاں انتہائی مبارک گھڑیاں گزردیاں جا رہی نے، ایام معدودات، یہ چند دن گنتی دینے، ایک دن نال دوسرا دن جڑے ہویا ہے۔ تو آج اسی رمضان دا تیسرا روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو بقایا روزے سکون، ایمان اور صحت نال اللہ صحیح معنیاں وچ رکھنے دی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ نے بے انتہا انسانات کرم فرمائے نے، انہاں کرماں دے وچوں، انہاں فضلاں دے وچوں ایک فضل اے بھی ہے کہ سال بعد اللہ دی ذات نے رمضان دا یہ مبارک مہینہ بھیج کے لوگاں دے گناہ دی معافی اور تلافی دا انتظام فرمایا ہے۔ اگر اس بڑی رحمت وچوں بھی کوئی بندہ نہیں حاصل کر سکے گا تو وہ حقیقت وچ محروم ہے، وہ بد نصیب ہے۔ اگر میں اے بات کہاں کہ وہ تباہ اور برباد ہے تو اے لفظ بھی بجا نہیں ہوئے گا، کیونکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ بندہ تباہ اور برباد ہو گیا ہے جس کو رمضان دا مبارک مہینہ آیا ہے اور اس نے اللہ کو اپنے گناہ دی معافی نہیں منگ سکی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بہت زیادہ لوگ روزے دار نے، شب زندگار نے، عبادت گزار نے، کچھ ہوئے گا نصیباں دا ماریا ہویا جڑا اس دور وچ بھی غفلت دے خواب وچ ستے ہویا ہے۔ تو میں گزارش یہ کرنا کہ بھائی اب غفلت دے خواب وچ سون دی یہ وقت نہیں ہے، وقت ہے جاگنے دا، اپنے آپ نو بیدار کرنے دا، اللہ دی رحمت دے قریب ہو جاؤ ہیں۔ تو میں اکثر یہ بات عرض کرنا کہ کیڑا او کرم ہے جڑا اللہ دی ذات نے ساڈے تے نہیں کیتا، اس دے کرم، اس دے لطف، اس دی مہربانی، اس دا تے حساب ہی کوئی نہیں۔ جو اس نے کرم دی انتہا کر دیتی ہے تے سانو بھی اپنی اللہ دی عبادت دی پوری کوشش کرنی چاہیے ہے۔ جو اس نے کسے معاملے وچ اپنا ہاتھ اپنی رحمت والا ساڑے تو پیچھے نہیں کیتا، تو عبادت دا ٹائم ہوئے تو اسی پیچھے ہو جائیے تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ آمدن اللہ دی ذات سانو کھلاندے نے، لیکن رمضان رزق اتنا زیادہ ہو جاندہ ہے کہ اگر تسی اندازہ لگاؤ تو عام دنوں تو زیادہ اللہ تعالی مہربانی فرماندے نے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر فیہ یزاد الرزق المومن، پریشان نہ ہوئے کہ صبح کھاندے ساں دوپہر بھی شام بھی تے ہن دوپہر نہیں کھاندے شاید رزق کٹ گیا، نہیں، شہر فیہ یزاد الرزق المومن، یہ ایسا مہینہ اس سے اللہ فرماندے نے میں مومن دا رزق اور زیادہ کر دینا وا، مومن دا رزق ودا دیتا جاندہ ہے۔ دیکھو نا غریب تو غریب گھر بھی دسترخوان تے شام نو اللہ پاک دیاں مہربانیاں ہوندیاں نے۔ دعا کرو ایسے ہی اللہ ہر بندے تے اپنی رحمت اور مہربانی فرمائے۔ جو ساڑی نگاہ تو اوجل لوگ نے، سانو نہیں پتہ انہاں دا، اگر وہ غربت دی لکیر تو نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تیرے کرم چ کوئی فرق نہیں پینا، اللہ انہاں تے بھی تو اپنا کرم اور فضل فرما۔ اور میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں،
اتنا بڑا رمضان دا پروسیس اللہ دی ذات نے دیتا ہے کہ بندیو تسی اے زندگی گزارنے کہ مالک کول جانا ہے، تو رمضان دے روزے رکھ کے تسی اپنے آپ نو اللہ دے عذاباں کو بچا سکتے ہو۔ روزہ رکھو گے دنیا تے مہربانیاں، رزق دیاں فراخیاں، صبر آئے گا۔ نبی پاک دا فرمان سن لو، بیمار لوگو جنہ دا کلمہ پڑھے انہاں فرمایا تصوموا تصحوا، لوگو روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ مالک دی ذات نے فرمایا روزہ فرض کر دیتا گیا توڑے تے، اس تو پہلے لوگاں تے بھی میں روزے فرض کیتے نے۔ اے وجہ اے ہے اتنا بڑا پروسیس تو انہوں دین دا، اتنے بڑے پیریڈ تو لنگان دا، اے مقصد ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تسی بچ جاؤ۔ الصوم جنہ، روزہ ایک ڈال ہے۔ اگر میدان جہاد میں تیر آ رہے ہون تے بندے کو ڈال ہوئے آگے ایسے ہیں، تلوار چل رہی ہے، ڈال کتنا کام دین دی ہے، اس نو بچا لین دی ہے۔ حضرت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا روزے دی حفاظت کر، روزہ ڈال ہے، اے تینوں جہنم دے عذاب کو لو بچا لے گا۔ اس نے اللہ دے ہاں جھگڑا کر لینا ہے، اس نے تینوں بچانا ہے، لیکن تو اس نو بچائیں گا تے پھر تینوں بچائے گا۔ میرے تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ، امام الانبیاء دا نام پاک ہے۔ اسی محبت کرنے والے لوگ ہاں تے محبت کرنے والیاں نو ترلیاں دی ضرورت نہیں ہوندی۔ جدوں نبی پاک دا نام پاک میرے گناہگار دی زبان تو سنو، تواڈے کناں دی سماعت نال ٹکرائے تے آواز بلند کہہ دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک کائنات دیو لوگو، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجتا ان یدع طعامہ وشرابہ۔ روزہ رکھنے والا بندہ اگر اپنی زبان دی حفاظت نہیں کر سکتا، غیبتاں کردہ ہے، جھوٹ بول دے، اس نال عمل کردہ ہے، تے اللہ نو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ پیٹو پکھا رہے۔ اللہ نو تیرے پیٹو پکھا رہن دی کوئی حاجت نہیں ہے۔ روزہ تینوں بچائے گا، تو بھی روزے نو بچائیں گا تے تاں۔ روزہ رکھ کے اگر جھوٹ بولیں، غیبت کریں، چغلی کریں، ایسے ہیں ہیرا پھیری کریں تو فلیس للہ حاجہ، اللہ نو کوئی حاجت نہیں ہے۔ روزہ اس نے ہی کام دے گا جڑا اس روزے دی اس ادب نو، اس اکرام نو، اس احترام نو پہچانے گا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن دی اس آیت دی تلاوت کی تھی، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جدو تتقون دیواری آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے کے ساتھی نبی پاک دے صحابی حضرت عبی بن کعب نو پوچھ دینے تتقون، تتقون اللہ فرما رہے نے، تتقون کی چیز ہے؟ تے حضرت عبی بن کعب عرب دے علاقے دی بات کر دینے، عمر تینوں پتہ ہے نا سارے لوگ بکریاں دے چروائے جنگلاں وچ جاندے نے، تے جنگل وچ بندہ جا رہا ہووے، رستہ بھی کلوز ہووے، چھوٹا ہووے رستہ، تے سائیڈاں تو خاردار کنڈیاں والیاں چاڑیاں اس طرح لمکدیاں ہوں تے بندے نے وچوں لنگنا ہووے تے او کیویں لنگے گا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ بات کہنے نے وَشْمَرَّتْ وَحْچَتَدَتْ، او بندہ تے اپنے کپڑے سمیٹ کے جسم نو کلوز کر کے اس طرح کر کے بچ بچا کے دیکھ سن کے گزرے گا، اپنے پورے اجتہاد نال گزرے گا، پورے خیال نال گزرے گا۔ جناب عبی بن کعب کہندے نے عمر جے خاردار چاڑیاں وچوں بندہ اپنے کپڑے بچاندے ہویاں گزرے گا، اسے چیز دا نام ہے تتقون۔ تتقون اسے نو کہندے نے کہ دنیا وچ کئی قسم دے علامے نے، کئی قسم دیاں پریشانیاں نے، یہ زبان دیاں نے، کناں دیاں نے، اکھاں دیاں نے، ہتھاں دیاں، پیراں دیاں، انہاں ساریاں چیزاں تو اپنے آپ نو بچاؤ گے تو سمجھو لعلکم تتقون، تاکہ تسی بچ جاؤ۔ اللہ دی ذات نے اتنا بڑا پروسیس اس واسطے عطا فرمایا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں،
نبی محترم نے ارشاد فرمایا کم من قائمن، کتنے ہی رات نو قیام کرنے والے اللہ دے ہاں جان گے تو انہوں نے سوائے تھکاوٹ تو اور کچھ نصیب نہیں ہوئے گا۔ قیام کیتا ہے ساری رات، اللہ نے رد کر دیتا ہے، قیام اللہ نے قبول ہی نہیں کیتا۔ کیوں کہ وہ قیام جناب حضرت محمد الرسول اللہ دی سنت دے مطابق نہیں سی۔ ایسے ہی نبی پاک نے ارشاد فرمایا کم من صائمن، کتنے ہی روزے دار ایسے ہون گے اور روزہ تے رکھن گے، انہوں نے سارا دن اپنا منہ بند کیتا رکھنا ہے، لیکن اللہ دے ہاں جان گے تو سوائے پیٹ دی بھوک دے انہوں نے اور کچھ حاصل نہیں ہوئے گا۔ کیوں کہ انہوں نے روزہ رکھے، اپنی زبان دا حفاظت نہیں کیتی، کن دی حفاظت نہیں کیتی، اکھ دی حفاظت نہیں کیتی۔ اور میرے پیارے بھائیوں، روزہ رکھے ہے نا جی تو زمین تے تسی تو اللہ عرش تے ہے تے اپنی عبادت نو اللہ نال ایسے منسلک کر لو، جوڑ لو۔ جدوں جھوٹ دی واری آئے میرا اللہ دیکھ رہے ہیں، میں روزہ رکھے ہوئے ہیں، کوئی ایسی زبان دی ایسے گندی بات زبان تے آن دی کوشش کرے تو فوراً بندے نو ایسی چیز ٹچ کرے کہ ہاں تو روزہ رکھے، ایسے تو نہیں کرنا۔ کان نال کوئی ایسی چیز سماعت ہوندی ہے، سماعت نال ٹکراندی ہے تو فوراً اپنے آپ نو کہ میں روزے دار ہاں، میں تو ہے۔ یہ ہے لعلکم تتقون۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، یہ پورا جسم ہے نا جی اس دا روزہ جے، اکھی روزہ تے کنی روزہ تے روزائی مکھ زبانوں، تن دا روزہ تے من دا روزہ، روزہ دلوں بجانوں۔ ایسا روزہ ہوئے گا، تن دا بھی روزہ، من دا بھی روزہ، اکھ دا بھی روزہ، کن دا بھی روزہ، زبان دا روزہ۔ بندہ اپنے آپ نو ایسے اللہ دے سامنے کر کے ایسے زندگی گزار رہے ہے، اس دا روزہ اس نو کام دے گا۔ تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے بھائی جان، تھوڑی ہمت کرو، تھوڑا جا اپنے وچ او گیٹس پیدا کرو۔ اے نیکیاں دا موسم بہار جے، اس وچ بھی اگر اسی پیچھے رہے نا تو پھر ساڑھے جا بد نصیب اور بد قسمت کوئی نہیں ہے۔ بچے نے قرآن پاک دے 3 سپارے پڑھے نے، کتنے ہی خوش نصیب لوگ نے جنہوں نے قرآن اللہ دا سنیا ہے۔ تو اپنے آپ نو بد نصیب سمجھے کہ جس نے توفیق نہیں ملی، جڑا نہیں آیا۔ کیوں نہیں آئے؟ جے بیمار ہو آ جاؤ مسجد کرسی تے بیٹھ کے قرآن سن لو۔ یہ روز روز موقع میسر ہوندے نے، روز روز دیکھو جے ٹیم ملدا جے نہیں۔ اے بہاراں اللہ کدی کدی نصیب فرماندے نے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، میرے مالک نے تے کرم دی انتہا کر دیتی ہے، اس نے عبادت واسطے سانو یہ ٹائم بخشیا ہے، صحت دیتی ہے، تو آ جاؤ اللہ دے گھر وچ، پیچھے نہ رہو۔ مالک دی ذات نے ان نیکیاں دا ایک موسم بہار بھیجیا۔ لوگو تسی 11 مہینے گناہ وچ لتھڑے رہے ہو، مالک نے اتنا کرم کیتا ہے، کلو عمل بنی آدم یضاف، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ، اے نبی پاک دا نام نامی اس میں گرامی ہے محمد الرسول اللہ۔ آپ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کلو عمل بنی آدم یضاف، لوگو کوئی بھی بنی آدم عمل کر دے تے اللہ اس دا دورہ اجر عطا فرمان دے نے۔ کوئی کام کر کے دیکھ اللہ بدلہ زیادہ دے گا، کوئی نیکی کر کے دیکھ اللہ بدلہ زیادہ دے گا۔ جے تینوں عام دنوں وچ ایک نیکی دی توفیق ہوندی ہے، والحسنات عشر امثالها، لوگو ایک نیکی 10 گنا ود جاندی، جے کم ایک نیکی دا کرے گا اللہ اجر تینوں 10 عطا فرمائے گا۔ جو رمضان آ جائے مالک دی رحمت اور جوش وچ آ گیا، اللہ دی ذات پاک دے پاک پیغمبر نے فرمایا 700 ضعفن، ایک تو لے کے اللہ 700 گنے تک ودا کے تینوں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ 700 ضعفن، ایک نیکی کر 700 گنے تک دا اجر لے لے، 70 گنے دا اجر لے لے۔ عام دنوں وچ تو کہ اپنی زبان چوں سبحان اللہ، ذرا کہہ دو ہاں، عام دنوں وچ کہیں سبحان اللہ، اے مالک دی پاک کلام دے حرف نے
انہاں دی تعداد 9 ہے. جے تو عام دناں وچ اپنی زبان چوں آکھیں سبحان اللہ تے تینوں 90 نیکیاں ملن گیاں. جے رمضان دیاں انہاں مبارک کڑیاں وچ تینوں سبحان اللہ کہن دا موقع مل جائے, کلی سبحان اللہ کہن دیاں تینوں 603 نیکیاں اللہ عطا فرمائے گا. جدوں سبحان اللہ کہن دیاں نیکیاں دی گل کراں تے مالک فرماندے نے گناہگارو روزیاں وچ تہاڈا دل کردا ہے نیکیاں کراں تے میرا قرآن سن لو, ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین. نیکی کرو گے نیکی تواڈے گناہ نو دھو دے گی. ان الحسنات یذہبن السیئات, تواڈے گناہ دھل جان گے, تواڈے گناہ معاف ہو جان گے. ذالک ذکریٰ للذاکرین, یہ بڑی نصیحت ہے لیکن ہے انہاں واسطے جڑے نصیحت نو قبول کرنے والے نے. میرے پیارے بھائیوں, میں فجر دے درس وچ بھی ساتھیاں نو کہہ رہا سا کہ ماشاءاللہ تواڈی اب تعداد کتنی ہے, پورا سال ہی مسجد جماعت ہوندی رہی جے تے تسی کیوں نہیں آئے. سمجھو اپنے آپ نو اپنے دل نو ٹٹولو بھائیو, ہن غفلت سون دا ٹائم نہیں ہے. مالک دی ذات نے کتنیاں مہربانیاں کیتیاں نہیں, کتنے کرم فرمائے نے. شام نو اپنے دسترخوان تے دیکھ لیا کر, روزانہ کے اپنی صحت نو دیکھ لیا کر, مالک دے کرم دیکھ لیں. اللہ اللہ اللہ. اے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے, ساجی اس دا ہور شریک نہ کائیے. مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دان اس دا, روزی پیا دیندا ہے ایک نگران اس دا. ڈائی فٹ نکیتی نہ رکھیا سچائے, چوں چوں کردہ باہر آ گیا بچائے. بلی نو ویکھ کے پجدا نسدائے, دشمن آ گیا اے مانو دس دائے. اے سجن دشمن دیو نو کنے گل سمجھائیے, اے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے, اے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے, ساجی اس دا ہور شریک نہ کائیے. کتنے کرم نے ساڑے تے ساڑے مالک دے. ماں دے پیٹ دی پیکنگ گپ ہنیرائے, جوڑیاں کنے ہر کے تیرا سونا جوڑ بندیاں تیرا آئے. کتنے زبردست مالک دی ذات نے تیرے تے کرم فرمائے نے. کاریگر مٹیریل جوڑ دائے, ویچ ہندیرے کیویں ساڑے جوڑ دائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ آپ دی ذات پاک فرماندے نے, لوگو جسم دے ہر جوڑ تے صدقہ واجب ہے, صدقہ کریا کرو. مسلمانوں سن لو, جسم دے 360 جوڑ نے, ہر جوڑ تے ساڑے تے صدقہ لازم ہے. صحابہ عرض کردے نے حضور اتنا صدقہ کیویں کرانگے؟ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اپنی زبان چو تساں کہنا ہے سبحان اللہ, تے تساں کہنا ہے الحمدللہ, تساں کہنا ہے اللہ اکبر. تسی کہو گے لا الہ الا اللہ, تواڈے جسم دے جوڑاں دا صدقہ ادا ہو جائے گا. مالک نے بڑیاں مہربانیاں کیتیاں نہیں, اس نے تے کرم دیا انتہاواں کر دیتیاں. میں قرآن پڑھا, اللہ قرآن نو میرے اور تواڈے سینے دی بہار بنا دے. اللہ فرما دے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ہے حضرت انسان ذرا اپنے جسم تے غور کر,
اللہ نے تیرے تے کتنے کرم فرمائے نے، اس نے ہاتھ رحمت والا پیچھے نہیں کیتا، رزق دیاں فراوانیاں، صحتاں تندرستیاں، ان اللہ دا مطالبہ بھی یہ ہوئی یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اللہ دی عبادت کرو، تو اللہ دی ذات نے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ والذین من قبلکم، جڑے تواڈے تو پہلے لوگ سن وہ بھی اللہ دی عبادت کرنے والے سن۔ یہ عبادت مالک دی ذات نے تواڈے واسطے ضروری تاں کیتی ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تسی بچ جاؤ۔ میرے پیارے بھائیو، دعا عبادت ہے، اور اے رمضان دا مہینہ شہر الدعا ہے، اے دعا دا مہینہ ہے، صدقہ عبادت ہے، اے رمضان دا مہینہ شہر الصدقہ ہے۔ توبہ اللہ دے سامنے ایک بہت بڑی عبادت ہے، اے شہر التوبہ ہے، توبہ کرنے والا مہینہ ہے، اللہ دی ریاضت کرنے والا، اس دی عبادت کرنے والا۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ دے نزدیک ہونے والا بندہ اللہ نو بڑا پسند ہے۔ تو میں پھر یہ بات عرض کراں کہ جڑے لوگ تے مسجداں دی رونق بن گئے، وہ تے مبارک دے حقدار نے، اللہ دی ذات انہاں نو صحتاں والیاں لمبیاں زندگیاں نصیب فرمائے۔ تو جو پیچھے نے نا بھائی جان، پیچھے نہ رہو، پیچھے نہ رہو۔ قرآن دی سورہ ملک پڑھ کے دیکھ لینا، اللہ دی ذات جدوں اپنے غیظ و غضب نال جہنمیاں نو جہنم دی طرف توڑن گے نا جی، تو منادی پوچھے گا انہاں نو، کیا تو انہوں کوئی ڈرانے والا نہیں سی آیا، سمجھانے والا کوئی نہیں سی؟ تو کہیں گے کیوں نہیں اللہ، اہتے ایسی سن دیتے ایسی رہے ہیں۔ اللہ دا غصہ اور زیادہ ہو جائے گا۔ میرے خیال ہے کوئی بندہ نہ بیٹھا ہوئے جڑا کنا تو ڈورا ہوئے، باقی میرا خیال ہے تسی سارے سن دے ہو۔ اللہ تو انہوں سب نو سماعت والی اچھی اللہ زندگی نصیب فرمائے۔ تو جو تسی سن رہے ہو نا، پھر میں یہ دیکھنا نہیں چاہتا کہ فلاں بندہ نہیں ہے، میں خیر خائی دی گل کر رہے ہیں توڑے نال۔ بھائی جان کچھ نہیں ہوندہ، کچھ نہیں ہوندہ، تھوڑا وقت نکالو۔ مالک نے پیدا ہی کیتا ہے اپنی عبادت واسطے۔ مالک نے فرمایا میں کتنا کرم کیتا ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ مالک نے فرمایا میں زمین نو فرش بنا دیتا، تواڈے واسطے کمی کوئی نہیں چھوڑی، آسمان نو چھت بنایا کمی کوئی نہیں چھوڑی، آسمان تو بارش نازل کیتی کمی کوئی نہیں چھوڑی، زمین چو پھل اگائے میں کمی کوئی نہیں چھوڑی۔ جو تیری واری آئے تو پیچھے رہے، ایک گل مناسب نہیں ہو، میرے ساتھی میری گل نو ذرا غور نال سن لیں۔ چھڑ منجی نہ نیند پیاری کر، مسلے تے آسواری کر۔ چھڑ منجی نہ نیند پیاری کر، مسلے تے آسواری کر، بچ سجدے دے ڈگ کے زاری کر، او دا رو رو کے عرش ہلا دے تو روئیں گا نا تو مالک دے عرش نو بھی جنبش آ جائے گی۔ دس میں دنیا دے لوکانوں تیری کیڑی سناواں گل مسلم، نہ او آن رہی نہ او شان نہ رہی، نہ ایمان دی او تھر تھل مسلم۔ جدوں ہو جاندہ سی تیتھوں گناہ کوئی، دیندہ رب دے سوا نہیں سی پناہ کوئی، ربنا ظلمدہ دے نعرے تھی گیا عرش عظیم وی حل مسلم۔ تو سا زمین تے کیا ہے نا، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ اتنا ٹائم اسی غفلت گزارے، ہون تیرے دربار تے آئے تو سا اتنا کیا۔ حضرت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تیری اس توبہ تے اللہ دے عرش نو بھی جنبش آ جاتی ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیز، خواب غفلت لیٹنے دا سونے دا ٹائم نہیں ہے۔
ابھی جاگو مالک دی رحمت جوش وچ ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ آپ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا جدو رمضان شروع ہوندا ہے اللہ دی رحمت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے کوئی دروازہ بند نہیں رہندا مالک دی ذات دے حکم تے جہنم دے دروازے بند ہو گئے کوئی دروازہ جہنم دا کھلا ہویا نہیں ہے سرکش جن بھی شیطان بھی بند دیتے گئے نے فنادا منادن یا باغی الخیر اقبل ایک نے منادی دے دیتی اور نیکی کرنے والے تو آگے آئے نیکیاں دا موسم بہار ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اَقْصِرْ جڑا گناہ میں اپنی زندگی گزارن والا ہے وہ ذرا بریک لائے تھوڑا پیچھے ہٹے تھوڑا ٹھہر جائے خیر خواہ پیغمبر نے نیکیاں دے اس موسم بہار دی کتنی رہنمائی فرمائی ہے میرے پیارے بھائیوں میرے عزیز ساتھیوں میں عرض کی تھی ایک نال دوسرا دن جڑیا ہویا ہے نہ سورج انتظار کر رہے ہیں نہ دن اور رات انتظار کر رہے ہیں یہ تو ایسے گزردے جا رہے ہیں کہ کدھر ایسے نہ ہوئے کہ رب دے مہمان دی اسی قدر نہ کر سکیے اور اللہ دے ہاں اسی بد نصیب لکھے جائیے میرے پیارے بھائیوں میرے عزیز ساتھیوں ہر بندہ اپنی جان نال بڑی محبت کرتا ہے جان ایک ایسی چیز ہے لیکن رسول اللہ ساڑھے نال ساڑھی جان تو بھی زیادہ محبت کر دے اتنی زیادہ محبت نبی پاک نے اگر سانو کوئی کنڈا بھی چوبے نا تو حضرت رسول اللہ تے گراں گزردا ہے کہ نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے کنڈا نہیں چوبنا چاہیے تو پیارے بھائیوں خیر خواہ نبی نے کتنیاں رہنمائیاں فرمائیاں سنو قرآن آؤ میں حدیث دی روشنی وچ اے بات عرض کراں کہ جو قرآن پڑھے گا اس نو اللہ ایکارا اجر دے گا جو قرآن سنے گا اللہ اس نو دورا اجر نصیب فرمائے گا کتنے خوش قسمت ہو تسی حافظ صاحب قرآن پڑھ لینے انہاں نو ایکارا اجر ملے گا ایکارا اجر بھی بہت زیادہ ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ قرآن پڑھ دے تے قرآن اس تے شاک ہندے اس نو آندہ نہیں ہے زبان تے چھڑدا نہیں ہے اور ایک کوشش کر رہے ہیں اللہ میں قرآن پڑھ رہے ہیں شاک گزردہ ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا تے ماہر قرآن والا ہے اے تے فرشتیاں دے نال اس دا مقام ہوئے گا تے جڑا قرآن پڑھ دے اٹک اٹک کے پڑھ دے کل اللہ دے ہاں آئے گا اللہ اس نو قرآن دا دورہ اجر نصیب فرمائے گا اس نو دوری اجر مل جان گے واوا لذت رات قیام اندر واوا کوٹ جے رب دی کلام اندر نشے واوا جے سے جام اندر ساکی دے ہاں ایک پیاس بجھانے نو دل کردہ حافظ صاحب قرآن پڑھ دے ہون اسی پیچھے سن دے ہوئیے تے ہاتھ بن کے بندہ کھڑا ہے مالک دے دربار دے اندر واوا لذت جے رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی ڈگ سجدے عاجز ہونے دی واوا صدقے میں سر جھکانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پا خیر ملنگ مستانے نو میرے پیارے بھائیوں میرے عزیز ساتھیوں کتنا عظیم قرآن ہے عام دنہ وچ تو پڑھیں تے ایک ایک حرفوں دے نیکیاں نے مل دیاں ہندیاں نے دور جو سے آئیاں نے دل دیاں جنت دیاں حوراں تینوں ویکھ کے کھل دیاں مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی یا اے چٹھیاں سمانو احمد سرور نو آئی یا الف تے لام میم حرف ایتین نے شروع قرآن پڑھ دے صاحب یقین نے دسیا سانو کملی والے امین نے کہ نیکیاں تری دیندہ دفتر الہی ہاں صرف الف لام میم عام دنہ وچ پڑھو تے تونوں 3 نیکیاں ملن گیاں تے ایتھے تے 17 دے نال اللہ دی ذات نے ضرب دے کے نیکیاں نصیب فرمانیاں نے
قرآن دی آیت ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ تے سارے نو آندی ہے نا جی. یہ سورہ نمل دی آیت ہے. ہر سورت دی شروع بچ بھی لکھی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ دی 19 حرف نے. عام دن اچ پڑھو 190 نیکیاں. رمضان دینا بابرکت دنوں میں بسم اللہ پڑھنے دی توفیق ملے اللہ تواڈے نامہ اعمال 1330 نیکیاں درج فرما دے گا. یہ تے نیکیاں دا موسم بہار جے. ایک رکعت نماز ادا کر تے ایک فرض رمضان اچ ایک فرض پڑھیں 70 فرضاں دا ثواب مل جائے گا. عام دنوں میں ایک نفل پڑھ ایک نفل لکھیا جائے گا. جے رمضان اچ پڑھیں 70 نفلاں دا ثواب مل جائے گا. آذرا تیرے ایمان ہستے میں بات عرض کردہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ ایک ہی حج فرمایا نبی پاک نے حجۃ الوداع. اعلان ہو گیا ہوئے لوگوں اس سال محمد الرسول اللہ حج تے جان گے. جس دے کن وچ آواز آئی اس نے بھی تیاری کر لئی. میں آمینہ دے لال پیکرے حسن و جمال صاحب شرف و کمال تے ساری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ آپ دی ذات پاک دے نال مل کے میں بھی حج کرنے. سارے لوگ ہی ٹر گئے تے نبی پاک حج تو فارغ ہو کے مدینہ آ گئے تے انصار قبیلے دی ایک عورت عرض کر لگی حضور دل میرا بھی بڑا سی میں تواڈے نال حج کراں. دل میرا بھی بڑا سی میں تواڈے نال حج کر دی پر حضور سواری میسر نہیں سی میرے کول زاد راہ بھی کوئی نہیں سی میں رہ گئیاں. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جدو رمضان آئے گا رمضان اچ عمرہ کر لینا. رمضان دا عمرہ اتنا بابرکت ہے ایویں جویں تو محمد رسول اللہ دے نال مل کے حج کیتا ہے. اتنیاں برکتاں نے اتنیاں رحمتاں نے جے رمضان اچ عمرہ نصیب ہو جائے تے اسی طرح ہی جسے تسی نبی پاک نال مل کے حج کیتا ہے. وہ میرے پیارے بھائیو جے رب دی رحمت اتنی جوش وچ ہے مالک دا اتنا کرم ہے. ہر رمضان دے ہر افطاری تے اللہ 6 لکھ بندے نو جہنم تو آزاد فرماندے جے مالک دی اتنی رحمت جوش وچ ہے اتنا کرم ہے اللہ دی ذات دا تو پھر کوئی بندہ پیچھے رہے تو وہ واقعی وہ بندہ بد نصیب جے. وہ اپنے نصیب اور مقدر دا ماتم کرے جس نو رمضان دیاں اینا پاک گھڑیاں وچ یہ چیزاں نصیب بھی ہیں تے پھر بھی نہیں آندا. وہ میرے پیارے بھائیو میرے عزیز ساتھیو جدو مالک رحمت کرے نا تو پھر اس نو سمیٹنے دی کوشش کرو اس طرح کر کے پھر مچل جاؤ ایسے اللہ نے رحمت کیتی ہے. یہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ مؤذن اذان دے اور رمضان چ میں روزہ بھی رکھیا ہوئے اور مسجد میں نہ آواں. میں بڑا حیران ہاں. میں پچھلے جمعے بھی تواڈے سامنے عرض کی تھی کہ اسی نہ کم لوکاں نال خراب کرنے ہیں تے معافی اللہ دی ذات کولوں منگنے ہیں. یہ ساڈا وتیرہ ہے. مستی اسی لوکاں نال کرنے ہیں زیادتی لوکاں نال کرنے ہیں تے کہنے اللہ تو سانو معاف کر دے. کئی لوگ ہون ہاتھ کھلے کیتے ہیں اللہ یہ بارش نہیں ہونی چاہیے کنک پکی ہوئی ہے. تو میرے پیارے بھائیو نبی پاک دی حدیث دے مطابق تسی اگر کسے مزدور نو لگاؤ نا کام تے تو اس نو کہو تھوڑا ڈیلے کر لے. روزے دی وجہ تو اس تے نرمی کرو لیکن روزہ نہ چھوڑو. یہ روزے اور رمضان ہوئے تو اڈے کروں چو تازیاں روٹیاں پاکے جان چاواں دے تھرموس جان تے تسی اللہ دی ذات اگے آکھو اللہ بارش نہ لائے. اس طرح ہو سکتا ہے کبھی؟ پھر کئی لوگ کہتے ہیں قاری صاحب اسی تے روزہ رکھیا ہوا ہے تو میں انہوں نے محبت نال یہ بات کہنا کہ سکیاں دے نال گلیاں نوی لگی جاندی جے ہیں. انہاں لوگاں نے اللہ دے عذاباں نو ایسے چیلنج کیتا ہوا ہے. میرے پیارے بھائیو میرے عزیز ساتھیوں اگر کسے دے ڈیرے تے اللہ تعالیٰ سارے دے ڈیرے محفوظ فرمائے کوئی ڈنگر اس طرح بیمار ہو جائے پیٹ چ اس نو درد پہ جائے تو وہ کدی اپنا جسم ایسا کرتا ہے کدی مڑ کے پھر کلوز کرتا ہے کیونکہ پیٹ چ درد ہے تو اس دا منہ نہ اس طرح زمین نہ رگڑیا جاتا ہے اس طرح کر کے اس دے نک چ مٹی وڑتی ہے. ڈنگر ہے نا جی ہیں پیٹ چ درد ہے
کس طرح اس دی موت واقع ہوئے گی ہیں؟ ذرا اپنا خیال اپنے ڈیریاں تے لے کے جاؤ. اگر کسی جانور دے پیٹ اچ درد ہوئے تو کس طرح دی اس دی کیفیت ہوئے گی؟ وہ منہ زمین تے رگڑے گا, اس دے نک اچ مٹی بڑے گی, زبان باہر آ جائے گی. رحمت للعالمین پیغمبر نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے, جڑا روزے دی قدر نہیں کردا اس دی کیفیت اس جانور دی طرح ہونی چاہیے. راغم انف رجل, اس بندے دی نک خاک آلود ہو جائے, وہ بندہ تباہ ہو جائے, وہ برباد ہو جائے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جے بارے قرآن کہندا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. جہانہ دی رحمت پیغمبر اے بات کہہ رہے ہیں کہ جڑا بندہ رمضان دے روزے دی قدر نہیں نہ کرے, راغم انف رجل, اس بندے دی نک اس طرح خاک آلود ہو جائے, اس دی ایک کیفیت ہو جائے. اور میرے مسلمان بھائیوں نوجوانوں, میں کتنے ادب نال تواڈے سامنے بات عرض کر رہے ہیں کہ جو جس مسجد نال اٹیچ ہے نا جی, وہ اپنی مسجد دی آبادی دا خیال کرو. اور میں ممبر اس رسول دی وساطت نال تواڈے سامنے بات عرض کرنا, تسی مسجداں دی آبادی دا خیال کرو, اللہ تواڈے گھراں نوں آباد فرما دے گا. ضروری نہیں ہے کہ تسی انگلینڈ چلے جاؤ, تسی ہانگ کانگ چلے جاؤ, تسی ایتھے ہی رہو گے, اللہ پاک نے تواڈے تے رزق دیاں فراوانیاں فرما دینیاں. تو اتنی بڑی مسجد وچ اللہ اگر کسی دے دل چ یہ خواہش ہے کہ میں چلا جاؤں ادھر انگلینڈ چلا جاؤں فلانے جا چل, یا اللہ اتنے مجمع وچ میں عرض کرنا اللہ تو اس دے دل دی خواہش پوری فرما دے. تیرے اگے کوئی مشکل ہے تو سبب بنا دے یا اللہ. ہاں تو میرے پیارے بھائیوں, اللہ کی کوئی مشکل نہیں ہے, اس کو لو منگو, اور زیادہ منگو. اشار الدعا ہے, دعا منگو اللہ دی ذات کو لو, پیچھے نہ ہٹو, کیونکہ اللہ نے کرم دی انتہا کیتی ہوئی ہے. جیم آکھے جنتاں دا شوق رکھ تو, جاگ راتی بندگی دا مزہ چاکھ تو, ستیاں او ویلا نہیں ہاتھ آونا, نیکیاں کما لو جنہ نال جاونا. تواڈے مربے تھے رہ جان گے, مرلے تھے رہ جان گے, کنک دے پڑولے تھے رہ جان گے, تواڈے ٹرنکس, تواڈے اٹیچی کیس, تواڈے پیسے بینک بیلنس تھے رہ جائے گا. جو نال جائے گا تیرے نیک اعمال جان گے. تے اس فقیر دی ادب نال عرض سن لے, نوجوانہ کدی نہ ہوئے کہ اذان ہوئے تے تو اپنے گھر بیٹھا ہوئے ستا ہوئے, ایسے نہیں, بلکہ گھر والے انہوں کہے جدوں اذان ہوئے مینوں اٹھا دے ہو, جدوں وہ آواز مارن تے فوراں مچل کے اٹھ جا, تو زمین تے چلیں گا, اللہ نو اتنا پسند آئے گا. مالک دے پاک پیغمبر نے فرمایا کرو وضو کر کے ٹر کے مسجد وال آن والا, اللہ نو ایویں لگدا ہے جویں حاجی بندہ احرام بن کے ٹر رہا ہوندا ہے. اللہ دی نظراں وچ اپنی قدر پیدا فرما. یہ وقت بڑا مختصری. جی میں آکھے جنتاں دا شوق رکھ تو, جاگ راتی بندگی دا مزہ چکھ تو, ستیاں او کار نہیں ہاتھ آونا, اے نیکیاں کما لو جنہ نال جاونا. اے آنکھے حکم تو من رب دے, اوہ زندگی دے سا نہیں ہو مل لب دے. اے جیم ہیخے پڑھے ہیں نا جی, اے بھی پیغام دے رہے نے سانوں. اے آنکھے حکم تو من رب دے, اوہ زندگی دے سا نہیں ہو مل لب دے. موتوں پیچھے پھیر ہے تو پچھوتاونا, نیکیاں کما لو جنہ نال جاونا. اوہ خیاں کے خوف رکھ نت رب دا, تقوی بغیر نہیں ہو راہ لب دا. تقوی دے نال مولا بنے لاونا, نیکیاں کما لو جنہ نال جاونا. کئی بھائی سوچ رہے نے قاری صاحب گل تے تواڈی ٹھیک ہے, پر میں تے جدوں اپنی زندگی وال ویکھاں, تراوی میں ایک بھی نہیں پڑھی, نماز دے میں نیڑے نہیں جاندا, روزے میں ضائع کر چھڑے نے. جی میں ہون اللہ دے دربارے چاواں تے کیا اللہ مینوں معاف کرے گا کہ نہیں؟ آ رب دی پاک کلام کھول,
قرآن دیا پروانیاں قرآن دا بائیاں سے پارا نکلے گئی میرا اللہ اعلان فرما رہے نے قُلْ يَا عِبَادِي ایک باری سبحان اللہ کہہ دو قُلْ يَا عِبَادِي مالک نے اتنے پیار والا لفظ ارشاد فرمایا ہے تسی گنہگار ہو تے بندے تے میرے ہی ہو سیاکار ہو تے بندے میرے ہی ہو بیمار ہو تے بندے میرے ہی ہو دلاں چ کالک ہے تے بندے میرے ہی ہو جس طرح دے بھی ہے وہ بندے میرے ہی ہو میں آسمان تو اعلان کر رہا قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ تو گناہ دی گٹھڑی لے کے آتے سہی زندگی بھر دے گناہ میرے سامنے پیش تے کر سے سہی جے میں معاف نہ کراں تے میں غفور الرحیم نہیں جے معاف نہ کراں تے منو غفور الرحیم کیس آکھنا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہو انسانہ تو سیاہ کاریاں چ لگیا سا نا ہوننے کو کاریاں والے پاسے آ جا تے میں تیرے تے بڑا کرم فرماواں گا اللہ جی کتنا کرم ہوئے گا فرمایا میرا پاک قرآن لوگاں دے سامنے رکھو بھی قرآن پاک دا انیاں سے پا رہی تے سورت دانا سورہ الفرقان ہے وہ میرے پیارے بھائیو سورہ فرقان کاروچ کڑ کے دیکھ لینا اللہ فرماتے نے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا تسی زندگی ایسے گناہ گزار رہے سو نا جی تساں توبہ کر لئی اللہ پہلے دی معافی دے دے اب آگے تیرے دربار وچ آگے اسی حاضر ہیں یا اللہ مالک نے فرمایا توبہ کرنا تو اڈا کام ہے پھر پکے ہو جاؤ تے میں اللہ اعلان کرنا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات میں تو اڈے گناہاں نو بھی نیکیاں بنا دیا گا ایک قرآن پڑھ کے دیکھ لینا میرے بھائیو پریشان ہونے دی ضرورت کوئی نہیں پریشانی صرف اس بات دیئے کہ تسی سن کے بھی پھر مسجد وچ نہ آؤ روزہ نہ رکھ سکو توبہ نہ کر سکو اس گل دی پریشانی ہے جے تسی آگئے پریشانیاں ختم رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ توبہ کرنے والا ہے نا جی التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ توبہ کرنے والا تو ایسے جیسے اس نے گناہ کیتا ہی کوئی نہیں وہ میرے پیارے بھائیو کتنا رحیم رب ہے کتنا کریم رب ہے جڑا ساڑھے گناہ نو بھی نیکیاں بنا دے گا اگر اسی ایسے ہی زندگی گزار رہے جھوٹ والی فراڈ والی تو روزہ رکھنے دی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے بھائی جان پھر کھاؤ پیو موج کرو جے روزہ رکھنا ہے نا جی تو پھر اپنی زبان دا خیال کرو اکھاں دا خیال کرو کناں دا خیال کرو تے جے تسی مسلمان نام دے ہو کہ روزہ نہ رکھو پھر ادھر رہنے دی کوئی ضرورت نہیں بارڈروں پار ٹور جاؤ تسی اے ہندو ہو پھر غصہ تین لگے میری گل دا جے روزہ نہیں رکھو پھر ادھر رہنے دا کی مقصد ہے پھر تسی چلے جاؤ ادھر پھر سانو تسی یہ لگے قاری صاحب لمحہ جنازہ پڑھا دے اللہم اغفر لے حینا پھر حینا دی ضرورت نہیں ہے پھر مڑی تے تواڈے جسم نو ساڑیا جانا چاہیے تسی سیکھو پھر اس دا مطلب ہے وہ میرے پیارے بھائیوں میری گلاں یہ تے غصہ نہ کریو جی نہیں تو پھر رب دے ہاں تو ایسا ہی ہوئے گا نا جی تے مسلمان دی کتنی شان ہے تو روزہ رکھ لے مالک دے پاک پیغمبر نے فرمایا روزہ دے ٹائم تے اللہ تینوں اپنی رحمت نال معافی دا تیرے گناہ تے قلم ہی پھیر دے گا اللہ دے ہاں تیرا بڑا شان ہے تو تے مسلمان سے تو تے کلمہ گو ہیں تیرے نبی نے تیرے نال اتنی خیر خائی کیتی ہے تو میرے بھائیو اس نیکیاں دے موسم بہار وچ جڑے لوگ ہیں نا جی ہاں وہ تے اس تو فائدہ اٹھان تو ایک بات میں عرض کردہ ہوں
کئی لوگوں کا دل بڑا کرتا ہے لیکن وہ مجبور نے بیماریت ہوں، عمر دا تقاضا اتنا ہے، اللہ تو انہوں نے صحت نصیب فرما دے۔ اتنے بڑے مجمع وچ اس مجمع دی وساطت نال میں گل کرنا، اللہ جڑے مجبور نے روزہ نہیں رکھ سکتے اللہ تو انہوں دی مدد فرما۔ کئی ایسیاں ماواں پینا گھراں وچ موجود نے، دل تے کردا ہے کہ روزہ رکھیے لیکن شوگر اس طرح دی ہے، بیماری اس طرح دی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، اللہ تو انہوں نے اپنی جناب تو معافی نصیب فرما دے۔ جنہاں دے دل وچ اے خیال، تو میرے پیارے بھائیو اپنے خیال درست کر لو، پھر میں عرض کراں جڑا جس مسجد نال اٹیچ ہے اس مسجد دی آبادی دا خیال رکھو، اپنے حافظ صاحب دا خیال رکھو، اپنے نیک بندیاں دا خیال رکھو، رمضان دے اس رحمت والیاں گھڑیاں دا خیال رکھو۔ اللہ دی بات سچی جے، رسول اللہ دی بات سچی ہے، اگر کوئی کمی پیشی ہے تو میری طرف تو اللہ منو اور تو سب نو معاف فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پچھلے جمعے میں تواڈے سامنے یہ بات عرض کی سی کہ اسی ہر سال رمضان دا پہلا جمعہ اسی اپنی مسجد واسطے تعاون دی اپیل کرنے ہاں، تو تواڈے سامنے میں یہ بات عرض کی سی کہ تسی ضرور تعاون لے کے آنا ہے۔ باہر ساتھی کھڑے ہونگے تو ہر بندہ اللہ دے اس کار وچ اپنی اس مسجد وچ اپنی طاقت دے مطابق ضرور حصہ ڈال کے جانا ہے۔ پھر بھی بھائی جان مسجد نال تعاون کردہ رہا کرو، کیونکہ یہ تعاون تواڈا ضائع اور بیکار نہیں جائے گا۔ ساڑی جماعت دے ایک ساتھی نے انہوں نے مسجد واسطے نا پیسے دیتے سن 65,000 روپیہ، تو اسی 65,000 روپے نال مسجد دا رنگ کلر وغیرہ شروع کیتا ہے ایسے، تو کئی ساتھی ایسے رہے جنہاں مسجد دے فرنٹ تے ایسے ٹائلاں لگوا دیتیاں اور بہت کم کر 1,72,000 روپیہ جنہاں ساتھیاں نے اللہ تیرے کارنال اے تعاون کیتا ہے تو انہاں دا قبول فرما لے۔ یا اللہ انہاں دے مال جان اچ برکت نصیب فرما۔ ابھی بھی جو دل میں سوچ رہے ہیں کہ مسجد نال تعاون کرنا چاہیے، مسجد دے کئی لوازمات نے، اللہ تو انہاں نو دل دا غنی بنا دے، قرضے انہاں دے معاف کر دے، انہاں تے اپنا رحم فرما۔ تو بھائی جان مسجد دی آبادی افراد دے نال ہے، ہر روز مسجد افطاری دا بھی انتظام ہوندہ ہے، جو ساتھی افطاری کرواندے نے اللہ انہاں دے کڑی دعا کرا مالک تو ساریاں قبول فرما لے ہیں۔ تو کل ایک بڑی افطاری ہے مسجد دے اندر، کل ہفتے والے دن ہیں جی، تو مفسر قرآن ملتان دے کبیر والا دے بہت بڑے عالم دین جناب حضرت علامہ سیف اللہ خالد چتروڑ گڑی والے انہوں نے انشاءاللہ افطار دے ٹائم تے انشاءاللہ انہوں دا بیان ہوئے گا ہفتے والے دن کل انشاءاللہ۔ ہاں تو میں سارے ساتھیاں دی خدمت گزارش کرنا کہ جو میری بات سن رہے ہو نا تو وقت نکال کے افطاری مسجد کرے جی انشاءاللہ، پھر حضرت خالد سیف اللہ خالد صاحب دا تسا انشاءاللہ بیان سننا ہے۔ یہ تو انہوں پتہ ہی نا جی کہ ملک میں بیماری بھی بڑی پھیلی ہوئی ہے، SOPs تے عمل کریا کرو، ماسک لگا کے نہ مسجد آیا کرو، کیونکہ مسجد کوئی ایسا بندہ بھی آئے جو دیکھے تو اس کیفیت نو تو ٹھیک نہیں ہے تو ماسک لگانے چاہیے نے۔ تو میں تو اکثر ساتھیوں نے گل کہنا کہ باہر بھی ہے، توڑ ہے، کٹا مٹی ہے ایسا، تو باہر بھی تسی ماسک لگا کے رکھیا کرو، یہ تواڈے واسطے سیفٹی ہے، ایک اندر جڑی غبار گند وغیرہ جاندے نا اس نال بھی ماسک نال ذرا فرق پہ جاندے۔ پھر بھائی جان UK دے ساڑے ساتھی نے جنہوں نے دنیا خلیفہ گروپ دے نام تو جان دی ہے، انہوں نے ایک کشمیر اور بھی جگہ تے ترجمے والے قرآن پاک اور اسلامی لٹریچر کروڑاں دی حساب تے انہوں نے جناب نا رہنمائی کی تھی، اللہ تعالیٰ انہوں نے برکت نصیب فرمائی۔ تو انہوں نے ہدیتاً توڑے واسطے بھی کچھ لٹریچر نماز دے حوالے نال بھیجے ہیں، یہ ہر کار دی ضرورت ہے، ہر بچہ ہر بچی پڑھے اس نو کہ نماز دی اہمیت کیا ہے، نماز دا طریقہ کار کیا ہے۔ تو نماز تو بعد انشاءاللہ باہر جڑے ساتھی کھڑے ہونے گے نا جی وہ لٹریچر تو انہوں دیں گے، تسی اپنے بچیاں نو ضرور اپنے کار وچ لے کے جایا جی۔ بس یہی باتاں سن، تو میں یہ عرض کروں گا کہ تسی جدو نماز تو فارغ ہوو گے تو ہر بندہ اپنی طاقت دے مطابق مسجد دے نال تعاون ضرور کر کے جایا جی۔ اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔